والسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع نہایت مہربان اور رحمت والا ہے. فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. اشارہ ہوتا ہے بے شک ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے. اللہ اکبر. یعنی رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا. کیوں نہ دیا؟ کیونکہ وہ نزا کے وقت ایمان لائے تھے, کیونکہ وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے تھے. عذاب دیکھ کر ایمان لانا, نزا کے وقت ایمان لانا بیکار ہے, کامیابی نہیں دے سکتا. کامیابی تو وہ ایمان دیکھ سکتا ہے ہوش رہے تھے, نبی کی بات سنی اور کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور جب کلمہ پڑھ لیا ایمان لیا پھر چاہے بعد میں موت ہی کیوں نہ ہو جائے, اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا, میدان محشر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. تو یہ چیز ہوتی ہے بغیر دیکھی ایمان لانا. اور ہے کیا, ہم اور آپ بغیر دیکھے تو ایمان لائے, ہم نے دیکھا تھوڑی ہے, ہم نے بس سنا کہ اللہ ایک ہے اور مان لیا, بس ایمان اسی کو کہتے ہیں. ہم نے سنا اللہ کا رسول سچا ہے, ہم نے مان لیا, بس یہی ایمان ہوا کرتا ہے. اب کوئی کہے کہ ارے ہم نے دیکھا نہیں مان کیسے لے, ہم نے دیکھا نہیں مان کیسے لے. یار ہم نے درد کو بھی, اگر میرے جسم میں کوئی چیز لگ جائے درد ہوتا ہے, لیکن درد محسوس تو یوں کیا جا سکتا ہے, دیکھا نہیں جا سکتا. دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, ہم نے تو دیکھے خدا مان لیا ہے. اس طریقے سے ہمارے جسم میں درد ہوتا ہے, درد صرف محسوس کیا جا سکتا ہے, دیکھا نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے درد کو محسوس کیا جا سکتا ہے, دیکھا نہیں جا سکتا ہے. دیکھا تو صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے, انہوں نے دیکھا, ہمیں بتا دیا, ہم نے مان لیا خدا ایک. قرآن لائے, قرآن ہم نے دیکھا تھوڑی کس کا کتاب ہے, ہمیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, میرے آقا نے بتایا یہ رب کا قرآن ہے, ہم نے دل سے مان لیا یہ ہمارا رب کا قرآن ہے. میرے نبی نے بتایا قیامت آئے گی, ہم نے مان لیا قیامت آئے گی. میرے نبی نے بتایا مرنے کے بعد قبر میں سوال اور جواب ہوں گے, ہم نے مان لیا ہاں قبر میں سوال اور جواب ہوں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ بھی مہدی علیہ السلام آئیں گے, ہم نے دل سے مان لیا ہاں کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے. میرے نبی نے بتایا کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں آئیں گے, ہم نے مان لیا کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور جن لوگوں نے یہ بات مان لی بس ان کا بیڑا دنیا میں بھی پار ہے, میدان محشر میں بھی پار. کسی کو تو ایمان کا رہتا آمنت باللہ, میں ایمان لایا اللہ وہ ملائکتی اس کی فرشتوں پر, وہ کتبی اس کی کتابوں پر, ہر چیز پر ایمان لایا, اور اس کے رسولوں پر. سبحان اللہ. اگر ایک نبی کی بھی شان میں گستاخی کی جائے نا تو اللہ معاف نہیں فرماتا ہے. کیوں؟ عذاب کیوں آیا؟ جیسے یہ پیچھے جو بات چل رہی ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس کو انہوں نے نہیں مانا, اور خوش کس پر ہوئے جو ان کے پاس پہلے کا علم تھا. پہلے کا علم ضروری تھوڑی وہ سچا ہو اور صحیح ہو, نہیں. رسول جو ایمان, رسول جو دین لے کر آتے ہیں وہی دین سچا ہوا کرتا ہے, باقی دین سچا نہیں ہے. باقی کوئی دین الہی چلا دے, دین الہی چلا دے, کہ وہ دین سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں. میرے نبی جو دین لے کر آئے وہی دین سچا ہے. جو میرے آدم علیہ السلام نے بتایا وہ سچا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے بتایا ملت ابراہیم پر میرے آقا چلتے تھے وہ سچا ہے. اس سے پہلے جو نبی لے کر آئے وہ سچے تھے, نبی سچے تھے, ان کا دین سچا تھا. اب میرے نبی جو دین لے کر آئے یہ دین سچا ہے, یہ قرآن سچا ہے, اور میرا نبی سچا ہے. تو ہر چیز میں ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. تو ان کا ایمان کام نہ دیا انہیں, کیونکہ انہوں نے دیکھ کر جو ہے ایمان لایا تھا. انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا, اللہ کا دستور ہے جو اس کے بندوں پہ گزر چکا, یعنی یہ دستور ہے یہ گزر چکا ہے, اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے. اب کیا بتاتے ہیں کہ وہاں کافر گھاٹے میں رہے, گھاٹے میں تو اسی رہے ایمان نہیں لائے,
گھاٹے میں اسی لیے رہے کہ ایمان نہیں لائے، اور ایمان والا کبھی گھاٹے میں نہیں ہوا کرتا ہے، پھر چاہے اس کی ٹھیک نہ کٹ جائے، اگر گردن بھی کٹ جاتی ہے تو یہ خوش نصیبی ہوا کرتی ہے، اللہ گردن کٹنے کا بھی جو ہے ثواب کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے، اس کی گردن کٹتی اس کو شہیدی کا مرتبہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اگر گردن کٹتی ہے تب بھی ثواب ملا کرتا ہے، اور گردن اگر سجدے میں رکھ جائے تو اور زیادہ ثواب ملا کرتا ہے۔ یہاں تو گردن جو ہے سجدے میں آئے تب بھی ثواب ہے، سر کٹ جائے تب بھی ثواب ہے، یہ تو ہمارے کو سب، لیکن ہاں ایک چیز ہے، یہ سر جائے یا رہ جائے اس بات کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے، بس پرواہ تو اس بات ہونا چاہیے کہ دین مصطفیٰ نہیں جانا چاہیے، ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹنا چاہیے، اگر دامن مصطفیٰ چھوٹ گیا تو کہیں ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اگر گردن کٹتی ہے تو کٹتی چلی آئے، کامیاب ہو جاؤ گے، دامن مصطفیٰ چھوٹ گیا کامیاب نہیں ہوگے۔ تو یہ ہمیں آپ کو ہمیشہ سوچ لینا چاہیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تکلیفیں اٹھائی، بہت سی پریشانیاں اٹھائی، لیکن اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹایا، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم اور آپ تو ان کے چاہنے والے ہیں، اپنے قدموں کو اس طریقے سے پیچھے ہٹا سکتے ہیں۔ سیدنا امام حسین کو دیکھیں کربلا کے میدان میں وہاں پر ساتھیوں کے ساتھ پہنچے، 28,000 کی فوج سامنے ہے، لیکن آپ نے اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹایا، بس آپ کا ایک ہی نعرہ تھا، یہ جو ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوا کرتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اب جب تلواروں کے سائے نہیں تو کیا ہوا؟ سجدے میں سر رکھا ہے اور ظالموں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، اللہ سبحانہ، لیکن آپ نے بھی خوشی خوشی اس شہادت کو قبول فرما لیا اور اس زمانے کو بتلا دیا، اے زمانے والوں دیکھو پریشانی کتنی بھی آئے، مصیبت کتنی بھی آئے، گھبرانا نہیں، سر جاتا ہے تو چلا جائے، دین مصطفیٰ نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو بس دین مصطفیٰ پر چلنا ہے، کیونکہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، تو جو ہے ہمیں اور آپ کو صرف ایک ہی لگن ہونا چاہیے، ایک ہی فکر ہونا چاہیے کہ دنیا کی تمام خرافاتیں ایک طرف ہوں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ایک طرف ہونا چاہیے۔ دنیا کی خرافاتیں ایک طرف رکھو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا لو، دنیا میں بھی کامیاب ہوگی، میدان حشر میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے اور سننے سے زیادہ مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔